الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی وہ حسن مطلق بھی شاہد بھی مشہود بھی وہ علم و حکمت میں غیر محدود بھی ظاہراً امی بنا کے بھیجا گیا اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا اس کی رحمت ہے تخیل سے بھی ماورا جہاں میں جو بھی عالم بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا وہ طٰہٰ وہ یاسین ابو القاسم بھی وہ میرے مولا بھی وہ میرے آقا بھی وہ جس کے دامن میں جنت بسائی گئی جس کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا یہ کرم تھا مصطفیٰ کا غموں نے ڈھلنا سیکھا یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ آسمان تھما ہوا تھا جب چلے میرے محمد تو دنیا نے چلنا سیکھا بزرگان محترم اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل و کرم کا معاملہ فرمایا بڑی بندہ نوازی فرمائی دین کی نسبت پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع فرمایا ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں رب کعبہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ اس مجلس کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے اس گاؤں میں خصوصی رحمت نازل فرمائے اور اس مجلس کی برکت سے جتنے لوگ اس گاؤں سے بارگاہ ایزدی میں جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے حسنات کو قبول فرمائے سیئات کو اپنے فضل سے معاف فرمائے بزرگان محترم اتنی بلند شان عطا فرمائی اتنی اونچی عظمت عطا فرمائی اللہ پاک جل شانہ نے
اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کہ 1,24,000 انبیاء کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سردار بنایا. سارے جہانوں میں رسولوں کے، نبیوں کے، پیغمبروں کے ہمارے نبی سردار. جو کتاب ملی وہ کتاب ساری کتابوں کی سردار، اور یہ امت بھی ساری امتوں کی سردار، بشرطے کہ سچا پکا امتی بن کر زندگی گزارے. یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اقرار نامہ ہے کہ میرے اور آپ کے دل و دماغ میں یہ عقیدہ جم جائے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ پاک جل شانہ کی ذات کے علاوہ کوئی پوجا کے لائق نہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، بگڑی بنانے والا نہیں، اجڑے ہوئے کو بسانے والا اس کے علاوہ کوئی نہیں، بسے ہوئے کو اجاڑنے والا کوئی نہیں. اسی کے حکم سے بادشاہ فقیر بنتے ہیں اور اسی کے حکم سے فقیر بادشاہ بنتے ہیں. وہ چاہے تو کروڑ پتی کو بھوک کی موت عطا کرے اور وہ چاہے تو راتوں رات فقیر کو تخت شہنشاہی پہ بٹھا دے. پوری کائنات ارضی، روئے زمین کا گھاس کا کوئی تینکا، درخت کا کوئی پتا، ریت کا کوئی ذرہ میرا آپ کا ایمان ہے اللہ کی مرضی اور حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا. ریت کا ذرہ ذرہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. پہاڑ کا ایک ایک سنگریزہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. بارش کا قطرہ قطرہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. سمندر کا ایک ایک قطرہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. یہ زمین کا فرش، یہ آسمان کی بلندی، چاند کی ٹھنڈک، سورج کی شعاعیں، یہ ٹمٹماتے تارے، تاروں کی جھلملاہٹ، گرتی آبشاریں، برف پوش وادیاں، درختوں کی قطاریں، رات کا آنا دن کا جانا، دن کا آنا رات کا جانا، سورج کا ڈوبنا چاند کا اگنا، چاند کا ڈوبنا سورج کا اگنا، یہ لیل و نہار کی گردش، یہ سارا نظام کائنات میرے رب کے قبضے قدرت میں ہے. 2 قدم اور آگے میرا آپ کا جینا مرنا بھی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. جب چاہے موت دے دے، جتنا چاہے کسی کو زندگی دے دے. اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، تم میری نظروں سے کبھی اوٹ میں نہیں ہو سکتے، تم میری نظروں سے کبھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، تم میری نظروں سے کبھی چھپ نہیں سکتے. میں تو تمہارے آنکھوں کی اشاروں کو بھی دیکھتا ہوں، دلوں کی ارادوں کو بھی جانتا ہوں. یاد رکھو میرا فیصلہ آئے گا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ. میری زمین پہ بدکاری نہ کرو، میری زمین پہ چل چل کے زنا نہ کرو، بدمعاشی نہ پھیلاؤ، میری زمین پہ چل چل کے میرے قرآن کی نافرمانی نہ کرو، ورنہ میں تو وہ بے نیاز بادشاہ ہوں. خاندان قبیلوں کی بات نہیں، جب میں اپنی بے نیازی پہ آ جاؤں گا ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں. اللہ کی زمین روزانہ کئی دفعہ شکایت کرتی ہے، مولا زنا کر کر کے میرے اوپر چلتا ہے، حرام خوری کر کر کے میرے اوپر چلتا ہے، رشوت لے لے کے میرے اوپر چلتا ہے. اجازت دے، مجھے ان کی حرکتوں سے بڑی نفرت ہے، لقمہ بنا کر نگل جاؤں. اللہ پاک جل شانہ کی کریم ذات، رحیم ذات پھر بھی زمین کو حکم کرتی ہے، ٹھہر جا، شاید توبہ کر لے. ارے وہ کتنی بڑی طاقتور قوم تھی، 500 من کا پتھر ایک ہاتھ سے اٹھا کے پھینک دیا کرتی تھی، جس کو بھی لگتا تھا اس کا بھی کچھ نہ تھا. اللہ پاک جل شانہ کا حکم آیا، سنیچر کے دن تم مچھلی کا شکار نہ کرنا. انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنا ذہن چلایا، اپنی ترکیبیں بنائی. اللہ فرماتا ہے پھر میں بھی تو بڑا بے نیاز ہوں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. رات کو
सोए बड़े हसीन जवान थे, रात को सोए बड़े कदावर जवान थे, सुबह को उठे मुफस्सिरीन ने लिखा है 70,000 को अल्लाह ने जलील बंदर बना दिया। पैदा करने वाला मैं, मारने वाला मैं, माँ के पेट में हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों शक्लें बनाने पे कादिर हूँ। वल्लदी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफा यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम। कितनी खूबसूरत आंखें बनाई मैंने, कितना खूबसूरत नाक बनाया, होठ बनाए, हाथ पांव बनाए, आज तक तुम्हें मैं खुदा समझ न आया। सर के बालों से पैर के नाखूनों तक 360 जोड़ फिट कर दिए, तेरी हड्डियों में मैंने कैल्शियम भरा। अरे तुम्हें मेरा कुरान समझ न आया, मेरे नबी का फरमान समझ न आया। बनाने वाला मैं, पालने वाला मैं, संभालने वाला मैं, रिस्क देने वाला मैं, तेरी मौत जिंदगी का फैसला करने वाला मैं। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम हुवल्लाहुल्लज़ी ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। जब चाहे जिंदगी दे, जब चाहे मौत दे दे। चलते चलते लोग मर जाते हैं। 2 दिन पहले मेरे चचा का फोन आया, आनंद में एक आदमी शादी का कार्ड पढ़ते पढ़ते मर गया। एक जाकिर भाई करके थे, वो भटियारे थे, तब्बाख थे, प्याज काटते काटते रूह निकल गई। क्या जिंदगी है। असर के बाद चाय पी रहे, ईशा के बाद जनाजा उठ रहा है। 60 बरस, 70 बरस, ज्यादा से ज्यादा 80, ज्यादा से ज्यादा 90। कयामत का एक दिन 50,000 सना, 50,000 साल के बराबर होगा। अम्मी काम आएंगी, अब्बू, चचा, मामू, रिश्तेदार, दोस्त, अजीज, अकरबा, सबकी जुबान पे एक ही रट है, या रब्बी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी। अल्लाह ने एक ही हस्ती बनाई जिसका नाम मोहम्मद है, अहमद है, तोहा है, यासीन है, अबुल कासिम है, ये फातिह है, नासिर मंसूर है, शाहिद मशहूद है, दाई इल्लाह है, सराज मुनीर है, रहमतल लिल आलमीन है, जिसकी जुबान पे एक ही रट है, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। हम इन्हीं की तो उम्मत है। एक नौजवान जब नजर आवारा करता है, उसकी बेहयाई का तीर सीधा मेरे नबी के सीने में जाके लगता है। एक औरत जब वेस्टर्न कपड़े पहनकर, नीमुरिया लिबास पहन जब टिकटॉक पे नचवाती है, उसकी बेशर्मी का तीर सीधा मेरे नबी के सीने में जाके लगता है। एक ताजिर जब नाप तोल में डंड मारता है, उसकी तराजू का कांटा सीधा मेरे नबी के सीने में जाके लगता है। एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान को गाली देता है, झूठी तोहमत लगाता है, उसकी जुबान की तलवार सीधी मेरे नबी के सीने में जाके लगती है। एक भाई जब अपनी बहन का विरासत का हिस्सा हड़प कर लेता है, उसकी जुबान, उसकी नाइंसाफी का तीर सीधा मेरे नबी के सीने में जाके लगता है। हम कौन सा आशिक रसूल है। 5 वक्त की नमाज नहीं जानते ढंग की, 24 घंटे में 10 मिनट नहीं है सूरह यासीन पढ़ने के लिए। हम कौन से मोहम्मदी है। 5 मिनट ज्यादा मस्जिद में नहीं ठहर सकते। क्या अल्लाह हमारी हरकतों से वाकिफ नहीं है। दिल कीना बुग्ज से भरा हुआ है। एक बार इस जमीन पर भाई भाई को ज़बह कर देता है। चचा का जनाजा गुजर रहा है, भतीजा कांधा नहीं देता, अरे तेरा चचा का जना मेरे चचा से नहीं बनती थी। ये औरतें रोजाना घरों में झाड़ू देती है। हम दुकानों पे जाते हैं, सुबह को जब लॉक खोलते हैं, अंदर जाएंगे सबसे पहले झाड़ू देंगे, कहीं कचरा पड़ा हुआ ना, इधर उधर देखते हैं। अल्लाह पूछता है कभी दिल में भी झांक के देखा कितना कचरा पड़ा हुआ है। हाथों पे जुल्म, जुबान पे गाली, जहनों में बदमाशी, नियतों में फसाद, पेट में लुक्मे हराम के पांव गलत सिम चल रहे। एक बुर्का पोश औरत सड़क से गुजर जाए, अच्छों का ईमान फिसल जाता है। हर आदमी झूठ, हर आदमी बेईमान, दूसरों को बर्बाद करने का हर वक्त जहन में प्रोग्राम होता है।
حالانکہ اتنے بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا میں آئے، فرعون کی داستان نہیں جانتے، 400 برس تک جس کے سر میں درد نہیں ہوا، جو انا ربکم الاعلی، میں خدا ہوں، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، جو اس کی خدائی تسلیم نہیں کرتا تھا وہ اسے ذبح کرواتا تھا، اللہ نے اس کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا، پانی میں غرق کیا۔ قارون جس کا خزانے کی چابیاں کھچروں پہ لائی جاتی تھی، اللہ نے اس کو بھی ختم کیا۔ نمرود اتنا ظالم جابر بادشاہ تھا، لنگڑے مچھر سے اللہ نے اتنا خاتمہ کیا۔ اللہ پوچھتا ہے تم حکومت پہ ناز کرتے ہو، پراپرٹی پہ ناز کرتے ہو، دولت پہ ناز کرتے ہو، سن 47 کی داستان نہیں پڑی، کتنوں کو جنازہ نہ ملا، کتنوں کو زمین نہ ملی، کتنوں کو کفن دفن نہ ملا، کئی لوگوں کی کھوپڑیاں کتوں نے گھسیٹی۔ آج حالات دیکھو ملک کے، ہم سمجھ رہے وہاں ہو رہا ہے، یہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے، پھر بھی کہاں اتنا پتھر دل جوان پھر بھی فلم دیکھ لیتا ہے۔ کبھی ٹرپل طلاق آگے آ جاتی ہے، کبھی NRC آ جاتی ہے، کبھی قرآن کے ضابطوں کو مٹایا جا رہا ہے، مسلمان کے ماتھے میں جوں تک نہیں رہتی، پھر بھی کہاں مسجدوں میں آتے ہیں، جمعہ پڑھتے، کھانا دن میں 5-6 مرتبہ کھاتے، نماز ہفتے میں 1 دفعہ پڑھتے۔ مشکاۃ شریف میں موجود ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت سے پہلے پہلے میری امت کے لوگ اتنے بگڑیں گے، معاشرہ اتنا تباہ برباد ہو جائے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے موت نہ آئیں گی، درود پاک پڑھتے پڑھتے موت نہ آئیں گی، توبہ استغفار کرتے کرتے موت نہ آئیں گی، ادھر موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر منہ سے کنجری کا گانا نکلے گا۔ کتاب الفتن میں روایت موجود ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، جنازہ بہت بڑے بنگلے سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑے عالیشان محل سے نکلے گا، مگر حال یہ ہوگا مرنے والے کے پلے ایمان کی رتی موجود نہیں، گیت گاتے ہوئے لوگ مریں گے، بدمعاشی کا ارادہ دل میں لیے ہوئے لوگ میں، یہ ایکسیڈنٹوں میں جو لوگ مر جاتے تمہارا کیا خیال ہے؟ سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے جاتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر کروٹیں بدل رہے، کسی نے پوچھ لیا او فاروق تو بڑا مکے کا بہادر آدمی ہے، اتنا رونا کیوں آ گیا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے او لوگو میری بہادری کی بات نہ کرو، آج فاروق کو قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ ہم تو قبرستان میں بھی گیم کھیلتے، مسجد میں بھی لوڈو کھیلتے، رمضان میں نہیں دیکھتے کتنی بے حرمتی ہوتی ہے قرآن اور مسجد کی۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے دوہرے داماد ہے، قبرستان میں کھڑے قرآن کریم کی تلاوت چل رہی ہے، اتنے روئے آنسو مبارک سے داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ کسی نے پوچھا او عثمان ابن عفان اتنا رونا کیوں آ گیا؟ عثمان ابن عفان فرمانے لگے ارے او لوگو آج عثمان کو قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے ساتھ قبرستان کے پاس سے گزر رہے، قبروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمانے لگے اموالکم قسمت، جو تم نے رشوت لے لے کر مال جمع کیا تھا، حرام خوری کر کر کے مال جمع کیا تھا، بلیک مارکیٹ کر کر کے مال جمع کیا تھا، سودی کاروبار کر کر کے مال جمع کیا تھا، تمہارے مرنے کی دیر تھی اس لوگوں نے آپس میں تقسیم کر دیا۔ شیر خدا علی مرتضی فرمانے لگے نساؤکم زوجت، جب تک تیری روح چلتی تھی، تیری سانسیں چلتی تھی، تیری بیوی تیرے بغل میں سوئی ہوئی تھی، وہ کہتی تھی میں تیری ہوں میں تیری ہوں، تیرے مرنے کی دیر تھی، وہ آج کسی کے پاس ہے اسے بھی کہتی ہے میں تیری ہوں میں تیری ہوں۔ بیوی نہ رہی، مال نہ رہا، پھر کیا رہا؟ کیا فکر ہوئی کبھی حرام پیسے جمع کرنے کی کیا وبال آئے گا؟ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ مغلیہ خاندان کے چشم و چراغ ہے، بڑے ولی اللہ تھے، قرآن کے حافظ تھے، مسلمانوں 5000 پیغمبر کی حدیث یاد تھی، اتحیات کا ترجمہ نہیں آتا۔ جوان بیٹا ہے نا، باپ کی ماں کی میت گھر کے صحن میں رکھی ہو پھر بھی جنازے کی دعا نہیں آتی۔ کتنے آتے ہیں مولانا ایک ہی سورت آتی ہے، 4 رکعت میں ایک سورت چلے گی، میں نے کہا مت پڑھ تو جنتی ہے،
ایک بھی کیوں پڑھتا ہے؟ وہ وہاں 6 لاکھ ہے، 12 کا 18-24 تک پہنچ جاتا ہے، اور ادھر ایک ہی قل اللہ پہ اٹکا ہوا ہے. کبھی ذہن میں نہیں آتا تبت یدا بھی سیکھوں. ہاں ہمارے بچے تو بہت نیک ہے، ادھر مریں گے ادھر سورہ یاسین کا ختم ہوگا، ادھر باب ریان کھلے گا، دوڑ کے حوروں سے لپٹ جائیں گے. جنت کے دروازے پر کوئی پٹواری بیٹھا ہوا ہے. 5,000 ایک گھر میں مسلمانوں، ایمانداری سے کہتا ہوں کہیں ایسے گھر مل جائیں گے، ایک مسلمان گھر کی چھت کے نیچے 10-10 12-12 افراد رہتے. خدا کی قسم کہیں ایسے گھر ملیں گے، رمضان سے رمضان آ جاتا ہے قرآن کو ہاتھ لگانے والا ایک نہیں ہوتا. حالانکہ میرا نبی، تمہارا نبی، عرشیوں کا نبی، فرشیوں کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پھول کی خوشبوؤں کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی، 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر اللہ کا قرآن پڑھا. آج ہم ہزاروں نعمتیں کھا کر بھی قرآن نہیں پڑھتے. ہاں گانے بڑے اچھے لگتے. ارے اپنے گھروں میں لعنتیں نہ برساؤ، معصوم بچوں کو بے شرم مت بناؤ، معصوم بچیوں کو بے غیرت مت بناؤ. مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ گڈ مارننگ پہلے سیکھتا ہے، قرآن بعد میں سیکھتا ہے. آتا ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں، کبھی ضروری نہیں سمجھا. گھروں کا حال دیکھو، بچپن سے ہی دماغ خراب. ماں نماز نہیں پڑھتی، بیٹی کہاں سے رابعہ بصریہ بنے گی؟ باپ مسجد کو نہیں آتا، بیٹا کہاں سے جنید بغدادی بنے گا؟ بچے تو ماں باپ کو دیکھ کے ان کے طریقوں پہ چلتے. 22,000 لشکر جرار کے سامنے میدان کربلا میں اگر حسین ابن علی ڈٹا ہوا ہے تو بے شک یہ فاطمہ بنت محمد کی دودھ کی تاثیر تھی. آج تو بچہ رویا موبائل، بچی روئی موبائل، بے شرم بنا دیا. روزانہ سنتے فلا کا لڑکا فلا کی لڑکی کو لے کے بھاگ گئے. فرضی عشق میں کتنے سولیوں پہ چڑھ جاتے ہیں. سب کچھ نہیں ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، سب کچھ ہو رہا ہے. اسی لیے تو رسوا اور ذلیل ہو رہے. پہلے ایک کماتا تھا 20 کھاتے تھے، آج 20 کمانے والے پھر بھی عشاء کے بعد برکت کے تعویذ ڈھونڈتے ہیں. مولانا دعا کر دو، کاروبار میں برکت نہیں، لگتا ہے کسی نے تعویذ ڈال دیا ہے. پوچھتے نماز پڑھتا ہے؟ کہاں نہیں، جمعہ کو جاتا ہوں. سب سے بڑا تعویذ تو یہ نماز ہے. وہ ایک جگہ گیا تھا، باڑی میں اچھا آدمی تھا وہ، تو ہم 11-12 آدمی تھے. اس نے اکرام کیا، وہ دریا وغیرہ بچھائی، وضو کرایا، ناشتہ کرایا، نماز پڑھائی. تو ہم نے عصر کی نماز پڑھی تو اس نے نہیں پڑھی. میں نے کہا یا تو اتنا اچھا آدمی ہے، تو نے دریا بچھائی اور یہ تو نے اکرام کیا، سیب کھلائے، تو نے نماز نہیں پڑھی. کہا میں تو جمعہ کو 11 بجے مسجد میں چلا جاتا ہوں، امید ہے اللہ پورے ہفتے کا نماز کا ثواب جمعہ میں ہی دے دیتا ہے. میں نے کہا اچھا ہے، خدا کا شکر تو مولوی نہیں ہے. جمعہ میں آتے ہیں نا، 2 رکعت پڑھ کے بھاگتے. جو مضمون سمجھ میں آتا ہے وہاں سارے شہزادے باہر ہوتے. جو مضمون ان کے سمجھ کا نہیں ہوتا، جیسے جمعہ کا خطبہ، تب سارے اندر آتے. جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، دوسرے نمبر والے کو بڑا جانور گائے بھینس، تیسرے کو دمبا بکری، چوتھے کو مرغا، پانچویں کو انڈا. انڈے والے بہت ہے، ساری مسجد چھلکوں سے بھر جاتی ہے. مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ مولانا رشید احمد گنگوہی کی ملاقات کے لیے دیوبند سے گنگو گئے. وہ گرمی کا موسم تھا، دلی کا چلچلاتی دھوپ، وہاں ایک کنواں تھا، لوٹا پڑا ہوا تھا، پیاس لگی تھی، اٹھا کے پانی پیا تو بہت کڑوا تھا، سارا پانی تھوک دیا. جب ظہر کے لیے مولانا رشید صاحب مسجد میں آئے
कहा हजरत जी आपके कुएं का पानी इतना कड़वा कैसे होगा? कहा कौन कहता है, लोग दूर दूर से आते मशक भर के ले जाते, मेरे पानी की बड़ी तारीफ करते। तो वो लोटा वहीं पड़ा हुआ था, उठा के दे दिया, हजरत जी आप चख लीजिए, कहीं मेरा मुंह तो खराब नहीं, मेरी तबीयत तो नासाज नहीं। तो मौलाना कासिम साहब ने मौलाना रशीद साहब ने एक घोंट पिया, वो भी इतना कड़वा सारा थूक दिया। लेकिन ये राज मौलाना रशीद अहमद गंगोही जानते थे। कहा मौलाना कासिम साहब कुएं में कोई खराबी नहीं, पानी में कोई खराबी नहीं, दरअसल ये लोटा उस कब्र की मिट्टी का बना हुआ है जिस कब्र में बेनमाज मुर्दा दफन है। मिट्टी का घारा बना, घारे का लोटा बना, आग में जलाया, हवा में सुखाया, इतने मरहलों से गुजरने के बाद इसमें पानी छोड़ा, इतना करवाया। अंदाजा लगाओ, दिल की आंखें खोलो मुसलमानों, उस बेनमाज मुर्दे का क्या बना होगा। हम जानबूझ के नमाज छोड़ मस्जिदों के पास से गुजर जाते, जूं तक नहीं रेंगती। ईद की नमाज वाजिब है, फर्ज नहीं है। कितना रश होता है, कितनी भीड़ होती है, और ये दीन की 5 नमाज फर्ज है, मस्जिदों के पास से गुजर जाते। अजान होती है, गाना नहीं छोड़ते मुसलमान। कितने घर ऐसे, अजान होती है, घरों में गाने बजते, ये गाने सुनते सुनते मर गए, नबी को क्या मुंह दिखाएंगे। मकानों में गाना बजाए बगैर गुजारा नहीं होता, घरों में गाना बजाए बगैर गुजारा, दुकानों में गाना बजाए बगैर गुजारा नहीं होता। अरे लानत है ऐसी जिंदगियों पर जैसी बदमाशियों में गुजर। कम से कम मौत से पहले तो कलमा पढ़ते पढ़ने मरने की तैयारी, फिक्र ही नहीं, जज्बा ही नहीं, शौक नहीं। ईमान तो ऐसा होना चाहिए बेहोशी में भी मुंह से कलमा निकले। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिदून। हिसाब का वक्त सर पे आ पहुंचा, मौत किसी भी वक्त आ सकती है। अल्लाह फरमाता है बेदार हो जाओ, जब मैं बेदार करूंगा तुम्हें कोई मौका ना मिलेगा। कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियदूकुल अज़ाब। कुरान करीम में मौजूद है ऐसा खतरनाक जहन्नम का अज़ाब अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। 70 चमड़े की तय चढ़ रही है, आगे से जल रहा है, पीछे से नया बन रहा है, पीछे से जल रहा है, आगे से नया बन रहा है। युरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुखदु बिन्नवासी वल अक़दाम। औरतों और मर्दों की पेशानी के बालों से पकड़कर घसीट कर इन्हें जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा। जब ये सारे लोग जहन्नम की तरफ जाएंगे, नूरी फरिश्ते कहेंगे सअलहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। क्या तुम्हारे पास कभी कुरान ना आया? क्या तुम्हारे पास कभी पैगंबर का फरमान ना आया? अरे किधर जा रहे हो? ये तो बड़ी खतरनाक जगह है जहाँ का ये हाल बना हुआ है। हजारों साल गुजर जाएंगे, पानी 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 पुकारते पुकारते आवाज आएंगी फशारिबून अलैहि मिनल हमीम फशारिबून शुरबल हीम हादा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन। अल्लाह फरमाएगा ये तुम्हारी मेरी मेहमानी का दीन है। तुम दुनिया में हराम हलाल का लुक़मा कभी तलाश न किया, पियो गर्मा गर्म खोलता हुआ पानी पियो। मिशका शरीफ में मौजूद है, एक घोंट पीते ही ऊपर वाला होठ सूज के पीछे कमर पर, नीचे वाला होठ सूज के पांव के अंगूठे पे जा पड़ेगा। वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली। कितने लोग ऐसे होंगे जिनका नाम अमाल उल्टे हाथ में पकड़ाया जाएगा, वो रोएगा, पछताएगा, काश मेरी फाइल न खुलती, काश मेरा रजिस्टर न खुलता। कुरान करीम के 30वें पारे में मौजूद है वअम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरी फसौफ यदउ सुबूरन व यस्ला सईरा। छाती को चीर कर, बायां हाथ घुसा कर पिछले रास्ते से नामे अमल पकड़ाया जाएगा। आवाज आएंगी इक़रा किताबक कफा बिनफ्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा। पढ़, खुद पढ़, बारी वाला खुद फैसला कर, देख तू दोज़खी है तू जन्नती है। मुझसे आपसे अपना रजिस्टर अल्लाह खुद पढ़ाएगा। अल्लाह मेरा आपका मामला आसान फरमाए। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर समझकर मैं आपसे कसम खाकर कहता हूँ, परसों रात को मैंने ख्वाब देखा। अगर मेरी बात में जरा भी झूठ हो, अल्लाह क़यामत के दिन मेरी पकड़ करे। जो लोग दुनिया से जा चुके, कुछ मुर्दे मेरे पास आए ख्वाब में और मुझे आकर एक ही बात कही कि जन्नत इतनी सस्ती नहीं है।
ہم 4 نماز کیا پڑھے، ساری دنیا کو کافر سمجھتے ہیں. 50 روپے 100 روپے مسجد میں پھنڈ دیتے ہیں، ہم تو جنت کے ٹھیکیدار ہیں. صبح اٹھ کے کچھ کام ہو یا نہ ہو داڑیاں پہلے منڈواتے. سارا انگریزی کلچر گھروں میں گھسا ہوا ہے. جنم دن مناتے، بچہ پیدا ہوا تھا اس دن، بچی پیدا ہوئی تھی، پورے محلے میں کیک بانٹتے جیسے بہت بڑا احسان کیا وہ بچی نے دنیا میں آ کر. کافروں کی نقل کر کے خوش ہوتے ہو کہ اللہ مسلمان بنا کے مارے گا. ایک انگریز کا چیلا سڑک کے پاس سے گزر جائے نا، سارے کھڑے کھڑے ہو کے دیکھتے، پھر اسی کٹ کے بال اور اسی فیشن کے کپڑے پہنیں گے. شادیوں میں نہیں دیکھتے کتنی بربادی، کتنی بدمعاشی. 40 میل دور سے پرفیوم لگا کے آتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کوئی انگریز کی بچی آ رہی ہے. ہم نے تو تماشا بنا کے رکھا ہے. زندگی کا محاسبہ کرو، دیکھو کہاں کھڑے تھے، آج کہاں کھڑے ہیں. کیا دستور دیا تھا، کیا زندگی دی تھی ہمارے نبی نے، قرآن کیا کہتا ہے، ہم کہاں چل رہے ہیں. وہی ضابطہ، وہی بس وہی رویہ، وہی عادت، صبح اٹھ رات کو سوئے، کوئی چینجنگ نہیں. حاسبو قبل ان تحاسبو، حدیث میں جب حساب ہو اس سے پہلے یہاں اپنا حساب لو. موتو قبل ان تموتو، ایک وقت آئے گا تانا بانا بکھر جائے گا، اس سے پہلے اس کی تیاری کرو. مجھے نہیں معلوم، آپ بھی نہیں جانتے میرا آپ کا آخری وقت کون سا ہے. وہ تو پردے غیب میں کسی بھی وقت وہ قبض ہو سکتی ہے. کبھی کبھی قبرستان کا چکر لگایا کرو، کہیں وہ مالدار پڑا ہے، کہیں جج کوئی وکیل پڑا ہے، کلف لگے ہوئے کپڑوں پہ ایک چٹکی مٹی نہیں پڑنے، آج اس کا کفن بھی تار تار ہو گیا. یہ حسینہ دبی ہے لاکھوں من مٹی کے نیچے، جس کو اپنی خوبصورتی پر غرور تھا، آج اس کا حسن بھی مٹی میں مل گیا. روزانہ مردے پوچھتے فرشتوں سے، میرے گھر سے آج کوئی آیا تھا، میرے گھر سے آج کوئی آیا تھا، میرے گھر سے. ان کو موبائل سے فرصت ہی کہاں ہے. ہم اسی طرح مرے نا تو ہم بھی، ہمارا بھی یہی حال، ہم بھی پوچھیں گے ہمارے گھر سے کوئی آیا تھا، ہمارے گھر سے کوئی آیا تھا. نوجوان نسل آدھی آدھی رات تک فیس بک پہ چیٹنگ چلتی ہے اجنبیوں سے، آدھی آدھی رات تک فلم دیکھتے. کئی گاؤں ایسے باہر سے پیسہ آتا ہے نا، کوئی باہر بھائی ہے تو کوئی باہر ابو جان ہے، باہر سے پیسے 2 بجے تک چوک پر بیٹھا رہے گا اور دوسرے دن زہر تک سوتا رہے گا. زندگیاں برباد کر دی مسلمانوں. گھروں میں خواتین کا بھی یہ حال، بچپن سے ہی دماغ خراب، کبھی سکھایا ہی نہیں، سارا دن ڈرامہ چلتا ہے، سارا دن گانا فلم چلتا ہے. حالانکہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، او میری عائشہ روزانہ رات کو ایک حج پڑھ کے سویا کر. فرمایا او میری عائشہ روزانہ رات کو ایک ختم قرآن کر کے سویا کر. فرمایا او میری عائشہ روزانہ رات کو پوری امت کو گواہ بنا کے سویا کر. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا، او میرے محبوب کالی کملی والے، میں روزانہ حج پڑھنے کے لیے مکہ کیسے جایا کروں؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، او میری عائشہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے سویا کر. تیرے نام اعمال میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. فرمایا او میری عائشہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ سورہ اخلاص قل هو اللہ پڑھ کے سویا کر، تیرے نام اعمال میں ایک قرآن ختم کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. فرمایا او میری عائشہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے پوری امت کی بخشش کی دعا مانگ کے سویا کر، کل قیامت کا دن ہوگا پوری امت تیرے حق میں گواہی دیں گی. پہلے مسلمان کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے سورہ یاسین کی آواز آتی تھی، اب دیکھ تو بچے بھی بایزید بستانی پیدا ہوتے، اب تو جھاڑو بھی دے رہی ہے فاحشہ عورت کا گانا بھی بج رہا ہے. پیٹ سے ولی پیدا ہوگا بدماش پیدا ہوگا. پچھلی قوموں کے واقعات اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمائے. وہ ہم سے کمزور نہیں تھے، ناخنوں میں وہ طاقت تھی پہاڑ تراش کے محل بناتے تھے. وہ تو میرے نبی کی دعا تھی، الہ العال وہ اونٹنی پر بیٹھ کر 5 گھنٹے طائف میں اوپر پوچھنا دنیا میں میری امت کی شکل نبی گان. خدا کی قسم وہ دعا نہ ہوتی آج میرا آپ کا وہی حال ہوتا.
ہاتھوں پہ ظلم، زبان پہ گالی، ذہنوں میں بدمعاشی، نیتوں میں فساد. ارے 5 منٹ مسجد میں نہیں ٹھہر سکتے. ماں گھروں میں اولاد سے ماں باپ نہ پریشان ہے، اولاد کی نافرمانیوں سے ماں باپ پریشان ہے، ممبر و محراب کا مذاق، قرآن کی جھوٹی قسمیں، ایک بالش زمین پر بھائی بھائی کو ذبح کر دیتا ہے، باپ کا گریبان چاک کرتا ہے، ماں کی بے حرمتی کرتا ہے. کون سا گناہ ہے؟ شراب عام ہے، زنا ناچ رہا ہے، جھوٹ ناچ رہا ہے، سچ دب رہا ہے. حلال بیویاں میسر ہونے کے باوجود بازاری عورتوں سے منہ کالا کرواتے. سارا بازار سود سٹے پہ چلتا ہے. ساری بدماشیاں مسلمان کے معاشرے میں ہے. اے رب کا شکر ہے کہ عذاب نہیں آ رہا، کہ میرے نبی کی دعا تھی، ورنہ کون سا گناہ بنی اسرائیل کرتی تھی، ہم نے چھوڑ کے رکھا ہے. مرنے سے پہلے سمجھدار آدمی مرنے سے پہلے اپنا سرمایہ تیار کرتا ہے. ہمارا حقیقی سرمایہ یہ نہیں ہے، ہمارا حقیقی سرمایہ آخرت ہے. کوئی آیا یہاں سے گیا ہوا، کوئی واپس آیا تمہارے پاس آ کے کہا کہ بیچو اللہ نے مجھے تھوڑی مہلت دے دی، میں واپس آ گیا. ارے وہاں مہلت مانگیں گے قرآن میں، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل. ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دے. گانا نہ سنیں گے، قرآن سنیں گے. الہ العالمین تیرے محبوب کے فرمان پر عمل کریں گے، تیرا قرآن سنیں گے. وہ سارے دوزخ کی مہلت مانگیں گے، دنیا میں واپس آنے کی. جواب ملے گا وقیل اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا ومأواکم النار. مہلت مانگتے ہو، دنیا میں واپس جانا چاہتے ہو، جاؤ جہنم میں جلو. تم نے دنیا میں میرا قرآن بھلایا تھا، آج میں نے بھی تم ساروں کو بھلا دیا. ہم تو پراپرٹی میں سے فرصت نہیں ہے. ایک مکان نہیں، ابھی دوسرا بھی بنانا ہے. ساری دنیا کی پراپرٹی ایک آدمی کے دامن میں انڈیل دے، نہیں مجھے اور چاہیے. اس لیے مشکات میں نا آدمی کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی. حرص اور بڑھتا ہے. 2 سونے کی بات نہیں، تیسری چاہیے، 3 دن نہیں، چوتھی چاہیے. اور کیا ساتھ آتا ہے؟ 230 روپے کا ایک کفن. اب تو بچے بھی کفن سستا اڑا دیتے، باپ کو اب کیا ضرورت ہے. یہاں بیٹھا ہوا ہر آدمی نیت کر کے جائے، انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں انقلاب لائیں گے. انشاءاللہ نمازیں پڑھیں گے، قرآن سے دوستی کریں گے. مسلمانوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ چلے گئے، 3 دن میں آنسو خشک ہو جاتے، ہفتوں میں نام مٹ جاتا ہے. اکابر کی زندگیاں دیکھو، آج بھی ان کا نام تاریخ میں زندہ ہے، کیونکہ انہوں نے کچھ کام کیا تھا. ہمارے نبی نے فرمایا مرنے سے پہلے ایسے کام کر کے مرو، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے گھر والے روئے یا نہ روئے، آسمان کے فرشتے روئے. ایسا کچھ زندگی میں چھوڑ کے جاؤ، یہ کوئی زندگی نہیں ہے. صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھ لیا، بتلاؤ تمہیں اپنی زندگی سے کتنی امید ہے؟ کسی صحابی نے کہا مجھے ظہر کے بعد عصر کی امید ہے، کسی نے کہا مجھے عصر کے بعد مغرب کی امید ہے، کسی نے کہا مجھے مغرب کے بعد عشاء کی امید ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ٹھنڈا سانس لیا، اپنا قدم مبارک اٹھایا، فرمایا او لوگو بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھ کے بیٹھے ہو، میں کالی کملی والا کہتا ہوں مجھے اپنی زندگی سے اتنی بھی امید نہیں. جو قدم میں نے اٹھایا ہے پتہ بھی نہیں اس کو زمین پہ رکھوں گا بھی کہ نہیں. جو سانس اندر کو گیا ہے پتہ نہیں وہ باہر کو آئے گا بھی کہ نہیں. ایک جانب سلام پھرتا ہوں، پتہ نہیں دوسری جانب کا موقع ملے گا بھی کہ نہیں. اتنا صحابہ نے ان باتوں کو اتنا فوری طور پر سمجھ لیا تھا. خدا کی قسم کسی صحابی نے دنیا میں دل لگائے نہیں. میرا آپ کا ایمان ہے ہمارے نبی کے ساتھ جو جماعت تھی صحابہ کرام کی، ایسی جانثار جماعت، ایسی وفادار جماعت، نبی کے اشاروں پر جان دینے والی جماعت نہ کبھی اس دنیا میں آئی ہے اور نہ کبھی آئے گی. ہمارے نبی کی بات بھی نرالی، جماعت بھی نرالی، پسینہ بھی نرالا، مدینہ بھی نرالا. ارے ہمیں خواب میں بھی نبی کا دیدار نصیب نہیں. اس بلال کا مقابلہ کون کرے جو ہزاروں دفعہ دین میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار کیا کرتے تھے. اور نبی اللہ کے نبی نے صحابہ کے ساتھ مل کر خندقیں کھودی، صحابہ کے ساتھ مل کر اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا، پرچم لہرایا، پتھر کھائے، فاقے جھیلے، درختوں کے پتے چبائے، مصیبتیں جھیلی.
عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں طائف میں جانا چاہتا ہوں، وہاں جا کر میں قرآن سناؤں گا، اللہ کے دین کی تبلیغ کروں گا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا عروہ ابن مسعود جا، تیری مرضی، جہاں جانا تو جا، لیکن تو نے طائف کا نام کیوں لیا؟ آج میرے سامنے وہ منظر آ گیا، آج بھی میرے پیروں میں طائف کے پتھروں کے نشان موجود ہے۔ ہم نے کون سا دکھ سا، کون سی تکلیفیں اٹھائی؟ عورتیں بیوہ ہوئی، بچے یتیم ہوئے، پھر بھی ایمان کتنا قوی تھا۔ آج ہمارا ایمان دیکھو، صبح مسلمان پتہ نہیں شام تک ایمان بچتا بھی ہے کہ نہیں۔ مسجد میں جاتے سب سے پہلے نظر پہ گھڑی پہ نظر جاتی۔ حسین نے کربلا کے میدان میں لاشیں نہیں گنی، ہم مسجدوں میں منٹیں گنتے رہے۔ 5-10 منٹ امام صاحب سے اگر مان لو قرات طویل ہو گئی، حسین میں کھڑے کھڑے پوچھتے امام صاحب طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کوئی فرشتہ گھر بلانے آتا ہے؟ چلو نماز پڑھنے، اللہ کو بہت ضرورت ہے۔ مشکات میں موجود ہے 4 انگل کے برابر آسمان میں اتنی جگہ خالی نہیں جہاں کسی فرشتے کی پیشانی سجدے میں ٹکی ہوئی نہ ہو۔ اللہ تو بے نیاز ہے، وہ کیا ضرورت ہے؟ سجدے سے تو ہماری آخرت اور قبر سنورتی ہے۔ سکھا ہی نہیں، کبھی ضروری نہیں سمجھا۔ یہاں کا کوئی اگر بیرونی ملک جاتا ہے نا پیسے کمانے کے لیے تو سب سے پہلے وہاں کی زبان سیکھتا ہے، کلاس اٹینڈ کرتا ہے، فیس دیتا ہے، انگلش سیکھتا ہے سب، پھر وہاں کا جائزہ لیتا ہے، وہاں کا بود و باش کیسا ہے، رہن سہن کیسا ہے، رفتار گفتار کیسی ہے، وہاں کی طرز زندگی کیسی ہے، سارا کچھ سیکھتا ہے اور اللہ کے دربار میں یوں ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں ہم اپنی مرضی سے رہنا جینا شروع کر دیں، وہاں کے لوگ یہ نہیں کہیں کہ جانور کہاں سے آ گیا۔ سب کچھ سیکھتے، کبھی اتحیہ چیک کرائی، کبھی دعائے قنوت سیکھا، کبھی ضروری نہیں سمجھا۔ حالانکہ فرمایا علیہ اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، میں احکم الحاکمین کا دربار ہے، سنبھل کیا، غور کر کیا۔ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ فرمایا میرے محبوب جو تمہاری بات نہیں مانتے میرے حوالے کرو، پھر میں بدلا لوں گا۔ الیس اللہ بکافٍ عبدا، میرے بندے کیا تیری غلط حرکتوں پر میں کیا خدا بدلا لینے کے لیے کافی نہیں؟ حج عمرہ میں جاتے ہیں کتنے لوگ پوری ڈھنگ کی لبیک بھی سیکھ کے نہیں جاتے، وہ پیچھے سے لبے پڑھاتے، وہ آگے سے بلیک بلیک کرتے رہتے، حالانکہ کتنا اہم رکن ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے 500 سال کے سجدے ایک طرف، بیت اللہ پہ ایک نظر ڈالنا ایک طرف، 500 سال کے سجدے ایک طرف، ایک نظر بیت اللہ کو ڈالنا ایک طرف۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جو حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں سمجھتا ہوں جیسے میرا دایاں ہاتھ چوم لیا، غلاف کعبہ پکڑ کے مانگتا ہے، روتا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے میں سمجھتا ہوں میری چوکھٹ پہ ماتھا رگڑ کے سب کچھ مانگ لیا، پھر مقام ملتزم پہ لپٹ کے روتا ہے، مانگتا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے میں سمجھتا ہوں میری چوکھٹ پہ میرا غلاف میرا دامن پکڑ کے سب کچھ مانگ لیا۔ ایسے ہی لاکھوں روپے برباد ہو جاتے، سارا پیسہ برباد، نہ حج سیکھ کے آئے نہ عمرہ سیکھ کے، کتنے وہاں سے آ کے داڑھی نہیں رکھتی، میرے پاس آتے مولانا حج پر کیا ہے تیری داڑھی کہاں ہے؟ جدہ میں ہی کٹوا دی تھی، وہاں سے یہاں آتے نا نمازیں نہیں پڑھتے، لگا اتنے پیسے برباد کر دیا، نمازیں تو پڑھ 3-3 4-4 لاکھ روپے برباد کر دیے، کہاں ایک نماز کا ثواب بیت اللہ میں 1 لاکھ جماعت کے ساتھ پڑھو 70 لاکھ، مسجد نبوی میں پڑھو 50,000، 2 مہینے پڑھ کے حساب لگا لو، کیا ضرورت ہے؟ سارے جیب کے فتوے، جو مرضی مطلب کا ملا وہ لیا، باقی ذرا چھوڑ دے۔ مذہب کو کپڑے سمجھ کے رکھا ہے، سردی کے کپڑے گرمی کے کپڑے، ارے یہ نہیں بدلا کرتا مسلمانوں، دستور خدا کا وہ نافذ کرنے والی ذات مصطفیٰ کی ہو، کون بدلے؟ آج ہمارا میرا آپ کا دین کے ساتھ رویہ رہن سہن ایسا ہے، جو چیز مطلب کی نہیں وہ رکھی، باقی سارا چھوڑ دیا۔
کتنے کہتے ہیں مولانا دیکھو نا کتاب میں اس کا کوئی حل، میں نے کہا حرام ہے، نہیں نہیں دیکھو نا ادھر ادھر کہیں کونے میں لکھا ہوا ہوگا. تو ہم بھی کیا کریں، ہم کہتے ٹھیک ہے حلال ہے، کتاب بند کر دیتے، پھر جا کھاتا رہے تو سود. بس ایک مرتبہ کہہ دیا حرام ہے پھر بھی حل ڈھونڈتے. کل اٹھ کر یہ کہیں گے مولانا شراب دیکھو، شراب پینا حلال ہے، کہہ رہا میرے کہا حرام ہے، قرآن میں کرنے تو کوئی ادھر ادھر کہیں لکھا ہوگا. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا، دونوں ہاتھ نہیں تھے، پاؤں کے بل دونوں پاؤں نہیں تھے، ہاتھوں کے بل گھسیٹ کے چل رہا تھا، لیکن اتنا خوبصورت جیسے کہ چاند کا ٹکڑا، بڑا حسین نوجوان تھا. وہ حج کو جا رہا تھا. ہماری جب درخواست منظور ہوتی ہے نا تو مہینوں پہلے انتظامات شروع ہو جاتے ہیں، اور اب تو ایک مرض نیا معاشرے میں آیا ہے، بیچارے اتنے انتظام کرتے، دعوتیں کھلاتے، دعوتیں کھانے بھی جاتے، 4-5 دن باقی ہوتے، پھر خبر ملتے کہ یہ حج اور عمرہ ہوا ہے، وہ ٹور والا سارا پیسہ پاسپورٹ لے کے بھاگ گیا. ایک اور مرض ہے، درخواست منظور ہو جاتی ہے نا تو پھر آتے روتے کہ مولانا دعا کرنا. کہا کیا ہوا؟ کہا درخواست منظور ہو گئی. میں نے کہا اچھی بات ہے. کہا کیا ہوا؟ سنا ہے وہاں جاتے وہاں تو بہت بھیڑ ہوتی، کتنے دب کے مر جاتے، دعا کرو سلامتی کے ساتھ جاؤ، سلامتی کے ساتھ واپس آؤ. کیا رکھا ہے وہاں کی مٹی میں؟ یہاں مر جاتا اچھا ہے نا، وہاں مر تو اچھا ہے، یہاں کیا رکھا ہے؟ مولانا محمد زکریہ رحمت اللہ علیہ نے 18 برس مدینہ منورہ میں پیغمبر کی حدیث پڑھائی، مدینہ منورہ کی گلیوں میں بیٹھ کر مدینے کی موت کا انتظار کیا. مدینہ منورہ میں موت آئی، جنازہ وہاں سے گزرا جہاں سے صدیق اکبر کا جنازہ گزرا، جنازہ وہاں سے گزرا جہاں سے فاروق اعظم کا جنازہ گزرا. اللہ نے کتنا کرم فرمایا، کتنی مہربانی فرمائی، کتنی بڑی بندہ نوازی فرمائی. کسی کا جنازہ پارک میں رکھا جائے گا، کسی کا جنازہ برآمدے میں رکھا جائے گا، کسی کا جنازہ مسجد کے صحن میں رکھا جائے گا. او زکریا قربان جاؤں تیرے مقدر پر، تیرا جنازہ مسجد نبوی کے صحن میں رکھا ہوا ہے. حکومت نے، وہاں کی حکومت نے قبر بنائی. اللہ نے کتنا کرم فرمایا، آواز آئی او زکریا تو نے ساری زندگی میرے محبوب کی حدیث پاک پڑھائی، ہزاروں فضائل کی کتابیں لکھی، لاکھوں بے دین دیندار بن گئے، لاکھوں بے نمازی بن گئے. آجا میں تجھے دنیا ہی میں نواز دوں. خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں جگہ مل گئی. جاؤ جنت البقیع میں جا کے تحقیق کرو، علماء سے پوچھو، کتابیں پڑھو. ارے او نبی کو دودھ پلانے والی دائی حلیمہ، تو اتنا بتلا تیرے قدموں میں کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا یہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری دیوبندی سوئے ہوئے. ارے او حضرت طلحہ، او حضرت زبیر، بتاؤ تمہارے بغل میں کون سویا ہے؟ جواب ملے گا یہ مولانا مظفر حسین کاندھلوی سوئے ہوئے. او نبی کے دوہرے داماد عثمان ابن عفان، ذرا اتنا بتلا تیرے قدموں میں کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا یہ مولانا بدر الدین میرٹھی سوئے ہوئے. وہ تو ایک ہی نوجوان تھا جو ہر وقت مدینے کی موت کی دعا مانگا کرتا تھا. عمر ابن الخطاب ہر نماز کے بعد دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک. الہ العالمین میں گھر کی موت سے پناہ مانگتا ہوں، بستر کی موت سے پناہ مانگتا ہوں. میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، مجھے ایسی موت دے، گھر تیرا، دل میرا، در تیرا، سر میرا. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. آواز آئی او میرے محبوب کے محبوب، میں تجھے کسی اور جگہ کیسے موت دے سکتا ہوں؟ میں تیرے یار نے جولی پھیلا پھیلا کر تجھے رات رو رو کر مانگا تھا. کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئیں گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے بدر کا پتھر آئے گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے کربلا کی
میدانی مٹی آئیں گی, کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے خندق کا تیر آئے گا. او میرے محبوب کے محبوب, جب تیری شہادت کا کیس میری عدالت میں پیش ہوگا, تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مصلی آئے گا, میرے نبی کا ممبر آئے گا, فجر کی نماز آئے گی, سارا مدینہ آئے گا, سارا قرآن آئے گا. دوسری دعا کیا مانگتے تھے؟ اللہم اجعل موتنا فی بلد محمد الہ العالمین, کہیں اور دفن نہ کرنا, مجھے مدینہ منورہ میں دفن کی جگہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے کسی اور جگہ کیسے دفن کر سکتا ہوں, تجھے تو راتوں رات جھولی پھیلا پھیلا کر مانگا تھا, تجھے تو میرے اپنے محبوب کی اتنا قریب سلاؤں گا, جب ان کا دل کرے وہ دیدار کرے, تیرا دل کرے تو دیدار کر. اللہ مجھے اور آپ کو مدینے کا کفن دفن نصیب فرمائے. میرے نبی نے فرمایا من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیمت, مدینے کی موت مانگ سکتے. کیا اکابیر تھے, کیا ہمارے کیسے اولیاء کرام بزرگان دین گزرے. مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جب دارالعلوم کی بنیاد ڈالی تو کسی انگریز گورنر نے چگلی کی. انگریز گورنر کو جا کے کہ یہ جو چھاونی بنائے نا اس میں تمہارے خلاف پلان بناتے, پالیسیاں کرتے. وہ کچے کان والے نہیں تھے, بڑی حساس قوم تھی. انہوں نے ایک چیلے کو بھیج دیا, جا ان کا جبہ کبا پہن کے ان کے درس میں بیٹھ جا, سن کیا وہ سکھاتے. 3 گھنٹے مولانا قاسم صاحب کے درس میں بیٹھا, پھر آ کر کے چلا کر کہنے لگا ایسا چہرہ دیکھ کر آؤ جو جھوٹوں کا چہرہ نہیں ہو سکتا. 4 سال مالٹے کی جیل میں مکئی پیستے پیستے شیخ الہند مولانا حسین احمد مدنی اور شیخ الہند نے قرآن پڑھا. آج کوئی مکتب میں قرآن یاد کرے گا, مسجد میں قرآن یاد کرے گا, دارالعلوم میں قرآن یاد کرے گا, مدرسے میں قرآن یاد کرے گا. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے 4 کلو مکئی سیر پیستے پیستے چکی چلاتے چلاتے قرآن یاد کیا. تو اونھے لیٹے ہوئے, لوٹا پیٹ کے اندر دبا ہوا ہے. تو مولانا شیخ الہند نے کہا اے نوجوان, جب آرامی کرنا ہے تو سیدھا لیٹ کے سو جا. تو مولانا حسین احمد مدنی فرمانے لگے جزیرے میں برف باری ہے, کتنی سخت سردی پڑ رہی ہے, یہ سارا دن چکی چلا چلا کر آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے, ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پڑے گا تو پھر آپ کو اور زیادہ تکلیف ہوگی. لوٹا دبا کے پڑا ہوں تاکہ تھوڑا پانی گرم ہو جائے. آپ کل تہجد کے لیے اٹھیں گے, میں یہ پانی پیش کروں گا, آپ وضو فرمائیں گے, مصلی پہ کھڑے اللہ کا قرآن پڑھیں گے, امید ہے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا. کیا کابیر تھے اور کیا ہماری زندگی ہے. وہ بھی ہماری طرح چلتے پھرتے انسان تھے, وہ کوئی آسمان سے نہیں آئے تھے, فرشتے تھے, جن تھے. شادیاں بھی ہوتی تھی, بھوک بھی لگتی تھی, پیاس بھی ستاتی تھی, نیند بھی آتی تھی, بچے تھے, رشتہ دار تھے, سارا دنیاوی جسمانی نظام لگا ہوا تھا. لیکن اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں ایسے مستغرق رہتے تھے, دنیا وما فیہا کی نے خبر تک نہ رہتی تھی. تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان کو دیکھا, دونوں پاؤں نہیں ہاتھوں کے بل گھسیٹ کے چل رہا ہے. تو مالک بن دینار نے پوچھ لیا بھائی کہاں سے آیا ہے؟ کہاں بخارا سے. کہا اسی حال میں؟ کہا ہاں. کب نکلا تھا؟ کہا 7 سال پہلے نکلا تھا, 8واں لگا ہوا ہے. کہا اسی حال میں؟ کہا اسی حال میں. کہا تجھے کھلاتا پلاتا کون ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا الذی هو یطعمنی ویسقین, وہی ذات مجھے کھلاتی ہے پلاتی ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہو جاتا ہوں مجھے وہی ذات تندرستی عطا کرتی ہے. تو مالک بن دینار نے کہا کئی سالوں سے نکلا ہے, اب تو پتہ نہیں جانے میں کتنی دیر لگے گی, ایک کام کر آج کی رات میرے یہاں ٹھہر جا. تو وہ نوجوان کہنے لگا مالک بن دینار یہ جو 4-5 منٹ باتوں میں جو میرے ضائع ہوئے مجھے ان کا بڑا دکھ ہوا, کاش میں یہاں نہ ٹھہرتا, 2-4 قدم اور گھسیٹتے گھسیٹتے میرے یار کے قریب ہو جاتا. رک جا تو تھک گیا ہوگا. وہ کہنے لگا تیرے دیوانے مگر چلنے سے رک
सकते नहीं, पाँव थक जाते हैं दिल उनके कभी थकते नहीं। जिनको खुदा से इश्क हो, अकीदत हो, मोहब्बत हो, दिल में शोज़ो गुदाज हो, वहाँ थकने का क्या मतलब। तो मालिक बिन दिनार फरमाते वो तो वहाँ से चला गया। उसी साल मैं हज के लिए गया, मैंने मीना में देखा बहुत बड़ा मजमा था, मैं मजमे को चीर कर आगे अंदर गया, चारों तरफ लोग खड़े थे, बीच में वही नौजवान बैठा हुआ था और वो दुआ मांग रहा था, रो रहा था, इलाहुल आलमीन आज किसी ने बकरे की कुर्बानी दी, आज किसी ने दुम्बे की कुर्बानी दी, मैं गरीब हूँ, कल्लाश हूँ, मुफलिस हूँ, मेरे पास मेरी जान के अलावा देने को कुछ नहीं, इलाहुल आलमीन मेरी जान की कुर्बानी कबूल फरमा। फौरन एक चीख मारी, रूह निकल गई। क्या अल्लाह वाले थे। हमें हर वक्त जायदाद प्रॉपर्टियां चाहिए, कोई जज्बा ऐसा नहीं है। क्या जिंदगी है? मर जाएंगे मुसलमानों, कोई ठिकाना नहीं है। अल्लाह से इश्क पैदा करो, जिंदगियां बदलो, जात को मुअस्सिर बनाओ, कुरान को सीने से लगाओ, घरों में जगा दो, दिलो दिमाग में जगा दो। जिन राहों पर हम चल रहे वो हमारी राहें नहीं है। हमारा ईमान फलसफियों जैसा नहीं है कि मर गए मिट्टी हो गए आगे कोई जहान नहीं है। हमारा ईमान कुरान पे है। बास बादल मौत पर हमारा ईमान है। मर जाएंगे, अल्लाह उठाएगा, फिर सारा दाना दाने का हिसाब चलेगा। पुलसिरात है, मीजान है, जन्नत है, जहन्नम है, मेरे रोज़े और फिर पुलसिरात, सारा जितना अल्लाह के नबी ने हदीस पाक में फरमाया वो सारी चीजों पे हमारा ईमान है। मौत के वक्त की प्यास इतनी शदीद प्यास लगती है, समंदर पिलाओ प्यास नहीं बुझती। वो झटका लगा नहीं है, जिसको एक दफा स्टॉक आया उससे पूछो। केले का जायका में मालूम है, अंगूर का जायका में मालूम है, अमरूद का जायका में मालूम है, अनन्नास का जायका में मालूम है, हजारों बेकरी की चीजों के जायके मालूम है, हजारों शरबतों के जायके मालूम है, हजारों फालूदे के जायके हमें मालूम है। अरे ओ मुसलमानों, कब्र की मिट्टी में कब्रिस्तान जाके किसी मुर्दे से पूछ के आओ, मौत का जायका कितना शदीद होता है। ईसा अलैहिस्सलाम के वाकयात में लिखा है, उनको अल्लाह ने बहुत सारे मौजिज़ात दिए थे। वो मुर्दे के पास जाते हैं, कहते हैं कुम बिस्मिल्लाह, तो मुर्दा उठ के गुफ्तगू करता था। तो गांव वाले कहने लगे कि रोजाना नई नई कब्र से मुर्दे उठाते, चलो बहुत पुरानी कब्र पे ले जाते। बहुत पुरानी कब्र पर ले गया, कहा इसको उठाओ, मारी ठोकर, उठ। तो उठा का पूछा कौन? कहा साम। कौन साम? कहा नूह अलैहिस्सलाम का बेटा। ओहो, तेरे को यहाँ कितना अरसा होगा? 2500 साल हो गए। अच्छा चल कब्र का हल बता, अंदर होता क्या है? कहा कब्र का हल पूछते हो, इससे पहले ये क्यों नहीं पूछा मौत का झटका कैसा होता है? अल्लाह ताला मेरे और आपके लिए सारे मराहिल आसान फरमाए। नियत करो मुसलमानों कि इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी में इनकलाब लाएंगे। इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ नमाज पढ़ेंगे। बोलो जोर से इंशाअल्लाह। लगता है अभी भी इरादा नहीं है, मस्जिदों से दूर भागने का इरादा लगता है। बोलो जोर से इंशाअल्लाह। पाबंदी के साथ कुरान पढ़ेंगे। रोजाना तुम मामूल बनाओ, खाने पीने का मामूल नहीं है 12:30 बजे दुकान बंद करके सीधे प्लेट पे बैठ जाते। ऐसा मामूल बनाओ कि बस इस वक्त में कुरान पढ़ना ही है। मगरिब बाद इशाबाद की नहीं आता फिर भी खाली उंगली घुमाया करो। खाली कुरान से दोस्ती करने वाले का ताल्लुक नबी के दिल के साथ जुड़ जाता है। वो एक नौजवान था, वो रहमत अली मुंशी, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। वो नानोता से देवबंद की तरफ आ रहे थे। तो वो दारुल उलूम का जब कयाम अमल में आया तो वो नानोता से रवाना हुए और देवबंद आ रहे थे। बीच में गांव आया, सुबह 10 बजे का वक्त था, गांव में भीड़ लगी हुई थी। तो रहमत अली मुंशी ने पूछा भाई क्या हुआ? कहा एक नौजवान का इंतकाल हो गया है। कहा अच्छा चलो फिर मैं यहाँ जनाजा पढ़ के ही जाऊंगा। तो लोग कहने लगा मुंशी साहब आप ही नमाज जनाजा पढ़ा लो। कहा मैं नहीं पढ़ाता। तो अंदर से उस जो मैयत थी उसकी बीवी का पैगाम आया कि मेरे शौहर ने कहा है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा मुंशी रहमत अली ही पढ़ाए। जनाजा पढ़ाया, तदफीन की, कब्र में गाड़ा। अब जब कब्र में उतारते थे तो उनके ऊपर वाले जेब में उनकी मुलाजमत का एक कार्ड था, वो अंदर नीचे गिर गया, उन्हें पता नहीं था। जब देवबंद पहुंचे तब उन्हें एहसास हुआ कि शायद दफन करते करते मेरा कार्ड अंदर गिर गया है। वो गांव में वापस आए और गांव वालों से कहा कि मेरा कार्ड जो है वो मुलाजमत का मेरी जिंदगी का सवाल है, अभी तो तदफीन में 1 घंटा ही हुआ है, मिट्टी हटाओ, कब्र खोलो, मुझे मेरा कार्ड मिल जाएगा, मेरी जिंदगी संवर जाएगी, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मुलाजमत का मसला है। तो गाँव वाले कहने लगे मुंशी रहमत अली तो बड़ा अल्लाह वाला है, नेक है, चलो ठीक बात है, चलो कब्र खोद
کھودتے، قبر کھودی، منشی رحمت علی کو جھٹکا لگا، ساری قبر میں گلاب کے پھول اگے ہوئے ایک ہی گھنٹے میں۔ جواہرات فاروقی حوالہ دے رہا ہوں، یہ قصہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو وہ منشی رحمت علی دیوبند جانے کے بجائے اس بیوہ کے گھر پہنچے، پتہ تیرے خاوند کا ایسا کون سا خاص عمل تھا، میں نے اس کی قبر میں گلاب کے پھول دیکھے۔ تو وہ کہنے لگی وہ تو کسان ان پڑھ آدمی، اس کا کوئی خاص عمل میری نظر میں نہیں ہے۔ کہا تو غور کر، ضرور کوئی عمل ہوگا۔ تو کہا ایک عمل ہے۔ کہا کیا؟ کہا قرآن پڑھتے نہیں آتا تھا، لیکن جب صبح مسجد میں جاتا فجر کی نماز کے لیے، لوگ قطاروں میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے، اس کی روح پر کچوکے لگتے، کاش میں یہ دولت میرے دامن میں ہوتی تو میں بھی یہ انوارات حاصل کرتا۔ وہ گھر آتا، اس کے قدم بوجھل ہوتے، وہ قرآن کریم کا نسخہ الماری سے اٹھاتا، نسخہ کھولتا، انگلی گھماتا اور کہتا مالک میں نہیں جانتا یہ کیا لکھا ہے، لیکن جو لکھا ہے میرا ایمان ہے، سچ لکھا ہے۔ اوپر سے نیچے انگلی گھماتا جاتا، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے۔ وہ صرف قرآن سے عشق تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ کے قرآن ہو کر۔ اس لیے مسلمانوں نیت کرو، آج اس دور میں 56-57 اسلامی ریاستیں ہیں، آج ہمارے ملک کے حالات دیکھو، مسلمانوں کو اتنا برباد کیا جاتا ہے، اتنا بدنام کیا جا رہا ہے۔ آج کیوں؟ ہم تو صرف 313 تھے، آج 25 کروڑ کی آبادی ہندوستان میں ہے، پھر بھی ہم اتنے ذلیل اور رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ لوگ ہم پر دندناتے ہوئے کیوں ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو طریقے ہمارے نبی نے بتلائے تھے اس نے ہم نے کنارہ کشی کر لی، اور جو غیروں کے راستے تھے انہیں ہمیں گلے سے لگایا۔ اس لیے نیتیں کرو کہ انشاءاللہ ہم سچے پکے عاشق رسول مسلمان بن کر زندگی گزاریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھے۔ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں، دل تو ہے مدینے میں۔ کون ہے یہ دیوانہ کس کا ہے یہ دیوانہ، کون ہے یہ دیوانہ کس کا ہے یہ دیوانہ، کس کا ہے یہ دیوانہ، حشر میں بھی کہتا ہے، حشر میں بھی کہتا ہے، جانا ہے مدینے میں، حشر میں بھی کہتا ہے، جانا ہے مدینے میں، جانا ہے مدینے میں۔ کون سی جگہ ان کے عاشقوں سے خالی ہے، کون سی جگہ ان کے عاشقوں سے خالی ہے، عاشقوں سے خالی ہے، ہر جگہ ہے پروانے، ہر جگہ ہے پروانے، شمع ہے مدینے میں، شمع ہے مدینے میں۔ بہت خوبصورت
میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں، میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں، گھر تو ہے مدینے میں، ہاں مگر وہ رہتے ہیں، ہاں مگر وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں، عاشقوں کے سینے میں، بعد میرے مرنے کے ہر زباں پہ چرچا تھا، بعد میرے مرنے کے ہر زباں پہ چرچا تھا، ہر زباں پہ چرچا تھا، آدمی تو تھا اچھا، آدمی تو تھا اچھا، مر گیا مدینے میں، مر گیا مدینے میں۔ آخری شعر سمجھ آئے تو آمین زور سے کہنا۔ کاش ان کے کوچے سے لائے گی ہوا پیغام، کاش ان کے کوچے سے لائے گی ہوا پیغام، لائے گی ہوا پیغام، لائے گی ہوا پیغام، چل تجھے بلاتے ہیں، چل تجھے بلاتے ہیں، مصطفیٰ مدینے میں، چل تجھے بلاتے ہیں، مصطفیٰ مدینے میں، مصطفیٰ مدینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جس نہ ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں، دل تو ہے مدینے میں۔ کون ہے بادشاہ؟ تو مجمع بھی تھکا ہوا ہے، دیکھو تھک گئے آپ لوگ، کیسے تھکیں گے، میں تو کب سے بول رہا ہوں۔ چلو دعا کر لیتے ہیں، پڑھنی پڑے گی مقصد۔ جی حذیفہ کون ہے بادشاہ جو میں نے آپ کو دی؟ وہ نہیں ہے اس میں۔ میں تیرا فقیر ملنگ خدا، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، تو دن میں ہے تو رات میں ہے، ہر پھول میں ہے ہر پات میں ہے، میری سوچ میرے نغمات میں ہے، میری روح میں ہے میری ذات میں ہے،
تیرا نور تیرا آہنگ خدا، تیرا نور تیرا آہنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ اللہ فقیر ملنگ خدا، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ تیری رحمت یوں اپنائے مجھے، آنکھوں پر وقت بٹھائے مجھے، تجھ بن ایک سانس نہ آئے مجھے، شیطان اگر بہکائے مجھے، کرو اپنے آپ سے جنگ خدا، کرو اپنے آپ سے جنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ اللہ اللہ تیرا فقیر ملنگ خدا، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ سینہ ہو میرا شیشے کی طرح اور بینائی جھرنے کی طرح، آواز بھی ہو شعلے کی طرح، چمکو میں صدا ہیرے کی طرح، مجھے لگن نہ پائے زنگ خدا، مجھے لگن نہ پائے زنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ اللہ اللہ تیرا فقیر ملنگ خدا، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ خوشبو کی طرح ہر چند رہوں، تیری مٹھی میں ہی بند رہوں، تیری یاد سے بہرامند رہوں، گم تجھ میں تیری سوگند رہوں، دم دم تو میرے سنگ خدا، دم دم تو میرے سنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ میرا ظاہر اندر جیسا ہو، منظر پس منظر جیسا ہو، میرا عشق سمندر جیسا ہو اور تیرے پیمبر جیسا ہو، میرے جینے کا ہر ڈنگ خدا، میرے جینے کا ہر ڈنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ اللہ اللہ فقیر ملنگ خدا، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ اللهم لك الحمد حمدا حمدا دائما كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، فافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ اس گاؤں میں تیری خصوصی رحمت نازل فرما، جتنے لوگ اس گاؤں سے تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ سب کو جنت کروٹ کروٹ جنت کی بہار نصیب فرما، ہم سب کو موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم بڑے پاپی ہیں، مجرم ہے، رات کے اندھیریوں میں دن کے اجالوں میں یا اللہ گناہ کو گناہ جان کر گناہ کیے ہیں، یا اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے معاف فرما، جو گناہ کیے بھول گئے وہ بھی معاف فرما، جو گناہ کی یاد ہے اللہ وہ بھی معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے پاس کوئی صحیح سجدہ نیکی نہیں ہے جو تیرے سامنے پیش کر سکے، یا اللہ پورا وجود گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے، ایک قدم تیری طرف چلتے ہیں
10 قدم دور ہو جاتے ہیں، روزانہ وعدے کرتے ہیں، روزانہ وعدے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یا اللہ تو اپنے فضل سے ہم سب کو معافی عطا فرما۔ یا اللہ ہندوستان کی شخصیت عظما، یا اللہ ہم سب کے محسن مربی، یا اللہ مولانا مفتی احمد صاحب خان پوری، یا اللہ کئی عرصے سے بیمار چل رہے ہیں، یا اللہ ان کا سایہ عاطفت امت پر قادر قائم دائم فرما۔ یا اللہ مکمل شفا عطا فرما، مکمل شفا عطا فرما، اور جتنے لوگ بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفاء کلی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے یا اللہ خانبیا کے اللہ حجی امتیاز بھائی 2 دن پہلے ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، یا اللہ مرحوم کی کروٹ مغفرت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ جتنے نوجوان ہیں جن کے ماں باپ حیات ہے، اللہ ان نوجوانوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے نوجوان ہیں شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، جو اچھے رشتوں کی تلاش میں ہے، یا اللہ ان کو اچھے رشتے میسر فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنا آسان فرما۔ یا اللہ پورا پچھم مشرق مغرب بر صغیر بر کبیر پوری دنیا کے جس خطے میں تیرا کلمہ پڑھنے والا بندہ بندی آباد ہے، یا اللہ سب کی جان مال کی ایمان کی عزت اور ناموس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان کی دولت کے ساتھ زندہ رکھ۔ یا اللہ موت آئے حرم شریف ہو، کعبہ کا طواف ہو، یا اللہ زبان ہماری ہو، یا اللہ ہماری زبان پہ تیرا قرآن ہو، مدینہ منورہ ہو، روضے کے سامنے ہم کھڑے ہو، زبان ہماری ہو، ہماری زبان پہ تیرے محمد کے نام کا درود ہو، ایسی سعادت مندی والی موت ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ ہم نے مانگا ہمارے گمان کے مطابق، تو دے تیری شان کے مطابق۔ جتنے دوست احباب میرے ساتھ چلتے ہیں، ہمارے حاجی رفیق بھائی، ہمارے حاجی ایوب بھائی، یا اللہ ان کو اپنی طرف سے اللہ بہترین بدلہ عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔